السلام علیکم عزیز طلباء، سال دوم سیکنڈ ایئر اردو کے نصاب کا مکمل تعارف پیش خدمت ہے۔ یہ کل نصاب 100 نمبروں پر مشتمل ہے، جس کی تفصیل کچھ اس طرح ہے۔ پہلا سوال، حصہ معروضی۔ اس کے 4 جزو ہیں۔ پہلے جزء میں کثیر الانتخابی سوالات دیے جاتے ہیں جو اسباق میں سے منتخب کیے جاتے ہیں، اس کے نمبر 5 ہیں۔ دوسرا سوال، مطابقت اور حروف کے درست استعمال کے ذریعے ہم درست جملے کا انتخاب کرتے ہیں، یعنی غلط جملوں کی درستی ہے، اس کے نمبر بھی 5 ہیں۔ اس کا تیسرا جزو رموز اوقاف پر مشتمل ہے، اس میں سے بھی کثیر الانتخابی سوالات دیے جاتے ہیں، 5 نمبروں پر مشتمل یہ حصہ ہے۔ اور حصہ معروضی کا آخری حصہ جو ہے امدادی افعال کا درست استعمال ہے، اس کے نمبر بھی 5 ہیں۔ معروضی کے بعد حصہ نظم کے اشعار کی تشریح ہے، 10 نمبروں پر مشتمل یہ سوال ہے۔ کسی ایک نظم میں سے 2 اشعار منتخب کیے جاتے ہیں، شاعر کا نام اور نظم کا نام تحریر کیا جاتا ہے، اور تشریح جو ہے 8 نمبروں پر مشتمل ہے، کل نمبر 10 ہیں۔ اسی سوال کا دوسرا حصہ غزل کے اشعار کی تشریح پر مشتمل ہے، اس کے نمبر بھی 10 ہیں۔ کسی ایک غزل میں سے 3 اشعار منتخب کیے جاتے ہیں، شاعر کا نام تحریر کیا جاتا ہے، اور ہر شعر کی الگ الگ تشریح کی جاتی ہے، اور ہر شعر 3 نمبروں پر مشتمل ہے۔ مجموعی طور پر اس سوال کے بھی 10 نمبر ہیں۔ سوال نمبر 3، اسباق میں سے کسی ایک پیراگراف کی تشریح کی جاتی ہے، حوالہ متن، سیاق و سباق، اور پھر اس کی تشریح۔ حوالہ متن جو ہے یعنی مصنف اور سبق کا نام، یہ 2 نمبروں پر مشتمل ہے۔ سیاق و سباق 3 نمبروں پر مشتمل ہے، اور تشریح جو ہے وہ 10 نمبروں پر مشتمل ہے۔ مجموعی طور پر اس سوال کے 15 نمبر ہیں۔ سوال نمبر 4، کسی ایک نصابی سبق کا خلاصہ تحریر کیا جاتا ہے، مصنف کا نام تحریر کیا جاتا ہے جس کا 1 نمبر ہے، اور خلاصہ 9 نمبروں پر مشتمل ہے۔ سوال نمبر 5، کسی ایک نظم کا خلاصہ تحریر کیا جاتا ہے، اس کے نمبر بھی 5 ہیں۔ سوال نمبر 6، کسی ایک عنوان پر مضمون تحریر کیا جاتا ہے۔ عام طور پر 3 مضامین پیپر میں دیے جاتے ہیں، 3 عنوانات کے تحت مضامین ہمارے سامنے ہوتے ہیں، جس میں سے کسی ایک عنوان پر مضمون تحریر کیا جاتا ہے جس کے نمبر 20 ہیں۔ آخری سوال خط یا آپ بیتی پر مشتمل ہوتا ہے، اس حصے میں سے ایک سوال آتا ہے، اور یہ بھی 10 نمبروں پر مشتمل ہے۔ نصاب کی کچھ تفصیل اس طرح بھی ہے طالب علم کی آسانی کے لیے کہ پہلا حصہ جو ہے آپ کی کتاب میں شامل وہ حصہ نثر ہے، اس کے کل 30 نمبر ہے، کل 14 اسباق ہیں، مناقب عمر بن عبدالعزیز سے لے کر ایوب عباسی تک یہ اسباق ہیں، جس میں سے ترتیب وہی ہے، 5 نمبر کے معروضی سوالات، 10 نمبر کا خلاصہ، اور اسی طرح کسی ایک پیراگراف کی تشریح ہے جس کے نمبر 15 ہے۔ حصہ نظم اگر دیکھیں تو یہ کل 10 نظموں پر مشتمل ہے، اس میں سے بھی 15 نمبر کے سوالات آتے ہیں، 5 نمبر کا نظم کا خلاصہ ہے، جبکہ 10 نمبر کی تشریح ہے۔ حصہ غزل کل 13 غزلوں پر مشتمل ہے، پہلے 6 شاعر، ہر شاعر کی 2 غزلیں ہیں، اور آخری شاعر جو ہے اس کی 1 غزل ہے۔ 13 غزلوں پر مشتمل حصہ غزل ہے۔ اگر نمونے کے طور پر ایک پیپر کی طرف دیکھا جائے تو یہاں سے یہ تقسیم سمجھنا آسان ہے کہ معروضی کے بعد یہ پہلا حصہ نظم کا ہے، 2 اشعار ہمارے سامنے ہیں جس کی تشریح کی جاتی ہے، پھر اسی کا بے جز جو ہے وہ حصہ غزل پہ مشتمل ہے۔ آپ دیکھ سکتے ہیں کل 3 اشعار کا انتخاب کیا گیا ہے، اور نمبروں کی تقسیم بھی یہاں پہ دی گئی ہے
जो कुल 10 नंबर बनते हैं। हिस्सा दोवम जो है, सवाल नंबर 3, 2 पैराग्राफ दिए गए हैं असबाक में से। कोई सा एक पैराग्राफ तालिब इल्म हल करता है, तहरीर करता है, और हर पैराग्राफ के 3 हिस्से हैं, हवाला मतन, सियाको सबाक और तशरीह। सवाल नंबर 4 आप देख सकते हैं, सबक के ख़ुलासे पर मुश्तमिल है। सवाल नंबर 5 नज़म के ख़ुलासे पर मुश्तमिल है। और फिर सवाल नंबर अगर 6 देखें तो ये मज़ामीन हमारे सामने 3 उन्वानात के तहत मौजूद हैं, जिसमें से एक उन्वान पर मज़मून तहरीर किया जाता है। आखिरी सवाल ख़त पर मुश्तमिल है। इसी तरह अगर हिस्सा मारूज़ी देखा जाए तो ये 4 जुज़्व हमारे सामने हैं। एक सवाल कसीरुल इंतखाबी सवालात पर मुश्तमिल है, दूसरा सवाल रमूज़ औकाफ पर, और तीसरा सवाल जुमलों की दुरुस्ती पर मुश्तमिल है, और आखिरी सवाल अमदादी अफ़आल पर मुश्तमिल है। इस तरह अज़ीज़ तलबा ये निसाब की तफसील आपके सामने पेश की गई है। उर्दू निसाब से मुतल्लिक़ कोई वीडियो आप देखना चाहें तो उर्दू निसाब पर आप देख सकते हैं, जहाँ पे निसाब से मुतल्लिक़ वीडियोज़ अपलोड की जाती हैं। बहुत शुक्रिया। अस्सलामु अलैकुम।